السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو ایک ایکسرسائز دی گئی تھی، امید ہے آپ نے کر لی ہوگی۔ کوئی آپ کی ڈیفیکلٹیز ہوں گی تو وہ انہیں ایڈریس کر لیا جائے گا۔ میں آپ کو شروع سے یہی اسٹریس کرتے آ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ کانسیپٹس جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اگر ان پر آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا تو یہ کمپیوٹیشن، انڈرسٹینڈنگ، انٹرپریٹیشن، اس میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب یہ تمام کانسیپٹس جو ہیں، سیلری تھا یا جیوگرافیکل سورس آف انکم تھا، ریزیڈینشیل اسٹیٹس تھا، یا جو آنے والے ہمارے ٹاپکس ہیں، تو ان میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے سب کانسیپٹس جو ہیں ان کو کلیئرلی اینڈ ان ڈیپتھ آپ تک پہنچایا جائے۔ باقی تو ان کی ایپلیکیشن، یہ ایکسرسائز اس لیے ڈیوائز کی جاتی تاکہ وہ کانسیپٹس جو ہیں ان کو آپ اپلائی کرنے کی پوزیشن میں، یہ نہ ہو کہ تمام تھیریٹیکل چیزیں ہوں، آپ ان کو یاد کر لیں، لیکن جب ایپلیکیشن کا وقت آئے تو اس میں آپ کو کوئی دشواری ہو۔ سیلری میں جیسے آپ نے دیکھا، ہم نے سیلری کیا ہے، ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے بٹوین دی امپلائر اینڈ امپلائی، دیٹ از آف دی امپلائمنٹ۔ امپلائر کون ہے، امپلائی کی کیا ڈیفینیشن ہے، امپلائمنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے، سیلری سے متعلق سگنیفیکنٹ ایسپیکٹس کیا ہیں، وہ تمام ہم نے اسٹڈی کیے۔ پھر ڈفرینٹ ریگولیشنس، ڈفرینٹ اسٹیچوٹری پروویژن کہ لا کیا کہتے ہیں، رولز کیا کہتے ہیں۔ ہم نے سیکشن 12 دیکھا کہ کس کس ہیڈ کو، کس کس آئٹم کو، کس کس ریسیٹ کو ہم نے انڈر دی ہیڈ انکم فرام سیلری میں ٹریٹ کرنا ہے۔ پھر پرکوزٹس کی بات ہوئی، آپ نے دیکھا کہ کچھ پرکوزٹس ہیں، کچھ بینیفٹ ہیں which are not in the form of cash. For instance, accommodation, that is housing facilities provided by the employer، یا کنوینس کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی، کوئی ڈرائیور پرووائڈ کیا گیا ہے، کوک پرووائڈ کیا گیا، ڈومیسٹک سروینٹس پرووائڈ کیے گئے۔ There are so many perquisites which can be provided۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ perquisites جو ہیں ان کو کیسے ویلیو کیا جائے گا، ویلیو ان ٹرمز آف منی، ان کو کیسے ٹیکس کیا جائے گا۔ ٹیکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اماؤنٹ ہو تو ان کی ویلیویشن کی جاتی ہے۔ ویلیویشن کا طریقہ کار، میتھڈالوجی، اس کو ورک آؤٹ کیا گیا۔ اس کے لیے اسکیجول میں، انکم ٹیکس رول 2002 میں آپ نے ڈفرینٹ پروویژن دیکھی اور پھر ان کو آپ نے اپلائی کیا۔ اس کے علاوہ سو مینی ادر ایسپیکٹس آف سیلری، وہ ہم نے سب اسٹڈی کیے۔ پے کیا ہے، ویجز کیا ہیں، بونسز کی کیا ٹریٹمنٹ ہوگی، یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی۔ اس کے بعد ہم نے کچھ ایکسرسائزز کی۔ ان ایکسرسائزز کا مقصد، جیسے میں نے آپ کو کہا، وہ یہی تھا کہ یہ باتیں آپ تک صحیح انداز میں پہنچ جائیں۔ سو اسٹوڈینٹس، سیلری سے متعلق ڈفرینٹ کانسیپٹس وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے مراد میری ہے کہ آپ کو یاد ہوں گے اور آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کانسیپٹس کو اپلائی کر سکیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم 4 ایکسرسائزز بھی کی۔ 5th ایکسرسائز میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ایز ہوم ورک اس کو کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کیا ہوگا۔ اینی وے، یو may have your own difficulties۔ فرسٹ ریڈنگ میں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی،
بار بار مشق کرنی پڑتی ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, تو یہ باتیں کلیئر ہو جاتی. سو اسٹوڈینٹس, یو ٹیک آؤٹ یور نوٹ بکس, اور جو ایکسرسائز آپ نے کی ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے. اگر کہیں پر آپ کی غلطی ہو تو اس کو آپ امینڈ کر لیجیے. ایکسرسائز 5 جو تھی, دیٹ واز اباؤٹ دی کمپیوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس دیئر آن. I read it for you. Compute taxable income and tax thereon in respect of Mr. Yasir, a salaried individual for tax year 2007 from the following information. ایک بات میں نے بڑے زور دے کر آپ کو کہی اور بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹیکس ایئر, اس کو معلوم کرنا, اس کا تعین کرنا, اس کا اسکوپ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ کون سا اکاؤنٹنگ پیریڈ؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی آپ کی انکم ہو سکتی ہے جو کہ ریلیونٹ ٹیکس ایئر کو پرٹین ہی نہ کرتی ہو, اس سے متعلق نہ ہو. دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, کہ ہر فائنینس ایکٹ کے ساتھ کچھ امینڈمنٹس آ سکتی ہیں, کچھ اومیشن ہو جاتی ہیں, کچھ پروویژن ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے, کوئی نئی پروویژنس آ سکتی. تو ریلیونٹ ٹیکس ایئر میں جو پروویژنز آف لا ایپلیکیبل ہیں انہیں اپلائی کرنا پڑتا ہے. فار انسٹنس, اسے آپ غور سے سنیے کیونکہ اس میں بعض دفعہ ٹیکس ایئر کا اگر ہم 2006 کی بجائے 2007 لے لیں اور وائس ورسا تو غلطی کا امکان. فار انسٹنس, for utilities up to tax year 2006, اس سے مراد ہے up to 30 June 2006, utilities paid by the employer, those were exempt up to 10% of MTS or basic salary. 10% of MTS, minimum of time scale, جہاں پر ٹائم اسکیل نہ ہو وہاں پر 10% of the basic salary, یہاں تک ایک ایگزیمپشن تھی آن اکاؤنٹ آف دا یوٹیلیٹیز. اب یوٹیلیٹیز میں یہ جو ایگزیمپشن ہے, دس از اپ ٹو 30 June 2006. آئی ریپیٹ اٹ, دیٹ ایگزیمپشن آن یوٹیلیٹیز دیٹ واز اپ ٹو ٹیکس ایئر 2006, دیٹ از اپ ٹو 30 June 2006. فائنینس ایکٹ 2006 جب آیا تو اس نے اومٹ کر دیا اس کلوز کو جس کے ذریعے یہ ایگزیمپشن اویلیبل تھی. اسٹوڈینٹس, یوٹیلیٹی پہ اپ ٹو ٹیکس ایئر 2006 دیر واز ایگزیمپشن اپ ٹو 10% آف MTS اور بیسک سیلری, وائڈ کلوز 38 آف پارٹ 1 آف سیکنڈ اسکیڈول. اب فائنینس ایکٹ 2006 جب آیا تو یہ clause 38 of part 1 of second schedule that has been omitted. اس omission کا کیا مطلب ہے کہ وہ clause ختم ہو گئی, اس clause کے ختم ہونے کی وجہ سے اب یہ exemption باقی نہیں رہی. تو اس بات کو آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیکس ایئر 2006 کی بات ہو رہی ہے, وہاں ہم نے کمپیوٹیشن کرنی ہے تو وہاں پر یہ ایگزیمپشن اویلیبل ہے اور وہ ہوگی. لیکن اگر ٹیکس ایئر 2007 کی بات ہو رہی ہے تو نو ایگزیمپشن از اویلیبل آن اکاؤنٹ آف یوٹیلیٹیز. یہ آپ نوٹ کر لیجئے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. clause 38 of part 1 of second schedule that stands omitted void Finance Act 2006, جس کا اطلاق جو ہے which is effective from 1st July 2006. تو اس کے بعد اگر کوئی آپ کا یوٹیلیٹیز ہیں تو وہ ایگزیمپٹ نہیں ہوں گے. تو ٹیکس ایئر کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکس ایئر میں جو ریلیونٹ لاز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, جو پروویژنز ہیں وہی اپلیکیبل ہوں. تو ہمارے اس ایکسرسائز میں بیسک سیلری کی بات ہے, دیٹ از ₹20,000 پر منتھ. یہاں پر ہم دو ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں, پی ایم اینڈ پی اے. پی ایم اسٹینڈ فار پر منتھ, پی اے پر اینم. یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ بار بار ان ایکسرسائز میں آئے گا.
House rent allowance, that is rupees 5,000 per month. Medical allowance 5,100 rupees per month. Free hospitalization services availed by the employee under terms of employment. Amount 40,000 per annum. وہ انہوں نے سروسز آن اکاؤنٹ آف ہاسپٹلائزیشن وہ اویل کی، کیونکہ یہ الاؤنس نہیں ہے، الاؤنسز پر منتھ کے حساب سے ہوتے ہیں، سروسز سال میں جو ہے ان کو آپ ایڈ کر لیتے. سو فری ہاسپٹلائزیشن ڈیورنگ ٹیکس ایئر دیٹ واز 40,000 روپیز. ڈرائیور سیلری پیڈ بائی امپلائر. ابھی پرکوزٹس کی بات ہو رہی تھی، اب امپلائر نے ڈرائیور پرووائڈ کیا اور ڈرائیور کو جو سیلری دی، تو یہ جو سیلری ڈرائیور کی ہے یہ پرکوزٹ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا یہ ہم سولوشن میں دیکھتے. اس کے بعد ڈیئرنیس الاؤنس ہیز بین پیڈ دیٹ از 6,000 روپیز پر منتھ. نیکسٹ اسٹوڈینٹس وی کم ٹو دا سولوشن. آپ کو ایک فارمیٹ بتایا تھا، یہ منیمم ریکوائرمنٹس اس میں دی گئی ہیں، یہ آپ ضرور انکارپوریٹ کیجئے جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ٹیکس پیئر کا کیا نام ہے؟ یاسر. ٹیکس ایئر ہمارا کون سا ہے؟ 2007. اور آپ کے لیے میں نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں تو آپ اکاؤنٹنگ پیریڈ ضرور لکھ لیجیے. دیٹ از فرام 1 جولائی 2006 to 30 June 2007. دیٹ از ٹیکس ایئر 2007. اب دیر آر 4 columns. تو اسٹوڈینٹس اس ایکسرسائز میں بیسک سیلری ہماری دیٹ واز ₹20,000 پر منتھ. For tax year that comes to be 240,000 rupees. اب آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کی روشنی میں آپ نے آگے پروسیڈ کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ سیلری پر کوئی ایگزیمشن نہیں. سیکشن 12 دیکھیے، اس کے بعد آپ ایگزیمشن دیکھیے. ان اسکیجول 2 کوئی آپ کو ایگزیمشن نظر نہیں آئی. سو ایگزیمشن نیل. ٹیکسیبل انکم دیٹ وڈ بی 240,000 آن اکاؤنٹ آف دا سیلری. اب ہاؤس الاؤنس پے کیا جا رہا ہے. Amount is rupees 5,000 per month. For tax year it comes to 60,000 rupees. There is no exemption for tax year 2007 on account of house allowance. So entire amount will be credited. That comes to 60,000. اس کے بعد میڈیکل الاؤنس امپلائی کو مل رہا ہے. That was 5,100 rupees per month. یہ الاؤنس اس کو مل رہا ہے. اب یہ الاؤنس یہاں پر ہم نے دکھایا کہ there is no exemption. Although there is exemption of 10% of the basic salary on account of medical allowance. لیکن ہم نے یہ exemption یہاں پر نیل کیوں شو کی ہے، اس کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا N1. نوٹ 1 جب ہم دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ exemption جو اویلیبل ہے why it is not available in this particular case. So entire amount of the medical allowance which has been received by the employee that is taxable. So 61,200 has been included in the taxable income of the employee. Next, hospitalization services. Free hospitalization services have been provided by employer to employee. On account of that, rupees 40,000 have been expended by the employer during the tax year. If hospitalization services are provided under terms of employment, free hospitalization services, nothing is charged from the employee. That is 100% exempt. وہ تمام کی تمام exempt. اس لیے this is not the income. This income of 40,000 which otherwise would have been charged, since it is exempt from tax, so taxable income comes to nil. A driver has been provided and salary of the driver at the rate of rupees 8,000 per month has been paid. So during tax years, rupees 96,000 have been paid to the driver. اب یہ پرکوزٹس کی بات ہے اسٹوڈینٹس. آپ نے دیکھا کہ پرکوزٹس کو ہم بات کر رہے تھے کہ ویلیو کیسے کیا جاتا. اب ڈرائیور پرووائڈ کیا گیا، اب ڈرائیور کی ویلیویشن کیسے کرنی ہے، یہ پرکوزٹس کی ویلیویشن. اب ڈرائیور کو جو سیلری امپلائر نے پے کی، وہ اماؤنٹ دیٹ از بینگ کریڈیٹڈ ٹو دا انکم آف دا امپلائی. سنس دیٹ پرکوزٹ دیٹ بینیفٹ از بینگ ڈیرائیوڈ بائی دی امپلائی, so it is being added to his income. Driver salary 96,000, exemption nil. This driver salary has been paid by the employer. That is being credited to the taxable income of the employee.
So we add 96,000. Dearness allowance, pay and allowances आपने section 12 में पढ़ा था. Those are all taxable. So dearness allowance, it is taxable. Rupees 72,000 were paid by the employer. That is rupees 72,000. Exemption is nil. Entire amount is taxable. So it is 72,000. इसको आप ऐड कर लीजिए टैक्सेबल इनकम को, ये आप वेरीफाई कर लें. ये टोटल जो आ रहा है, that is according to me that should be 529,200. तो ये टैक्सेबल इनकम है. अब इस टैक्सेबल इनकम को आपने अगला स्टेप कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन. वो देयर ऑन ये जो है 529,200, इस पर टैक्स कितना बनता है, दूसरा स्टेप ये है. तो टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, टैक्स का हमने टेबल देखा था. टैक्स के रेट्स जो कि फर्स्ट स्केड्यूल में दिए हुए हैं, क्लॉज 1A ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल, उसमें रेट्स फॉर द सैलरीड पर्सन हैव बीन गिवन. वो सब आपने देखें. यू विल रिवर्ट टू दोज रेट्स कि इस ब्रैकेट ऑफ इनकम पर कौन सा रेट एप्लीकेबल है, वो रेट आप इस पर अप्लाई कर देंगे. तो अब देखते हैं कौन सा रेट यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो उसके हिसाब से हम फर्दर प्रोसीड करेंगे. तो टैक्स लायबिलिटी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम जब स्लैब देखते हैं, देयर इज वन स्लैब ऑफ इनकम, दैट इज टैक्सेबल इनकम व्हेन इट इंक्रीजेस फ्रॉम 500,000, दैट इज 500,001, 5 लाख अगर एक से बढ़ जाए, एक्सीड कर जाए, एंड अप टू रुपीज 600,000 तक, एंड एक्सीडिंग 500,000 रुपीज. ये अगर रेंज होगी इनकम की, तो इस पर टैक्स का रेट दिया गया है, दैट यू विल फाइंड एट सीरियल नंबर 8 ऑफ द टेबल. वो रेट है 4.50% ऑफ टैक्सेबल इनकम. अब आपने टैक्सेबल इनकम वर्कआउट कर ली है. सो स्टूडेंट्स, टैक्सेबल इनकम जब आपको रेट पता चल गया है, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टैक्सेबल इनकम इस तरह आप वर्कआउट कर सकते हैं. इस केस में जैसे आपने देखा, द टैक्सेबल इनकम यू हैव मल्टीप्लाइड taxable income with the tax rate of 4.5%, and that comes to rupees 23,814. स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नोट 1 की तरफ. मैंने वहाँ आपको बताया था मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, लेकिन वहाँ हमने एग्जेम्पशन जो है उसको क्लेम नहीं किया. क्लेम करना क्या, हमारी डिस्क्रेशन नहीं थी, लॉ हमें इजाज़त नहीं देता इस केस में कि हम उस एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकें. उसकी वजह क्या है, दैट एग्जेम्पशन ऑन अकाउंट ऑफ द मेडिकल अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, दैट इज ओनली अवेलेबल व्हेन फ्री हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर. ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं होंगी. व्हेन एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग फ्री हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज टू द एम्प्लॉय, देन द एम्प्लॉयर he can provide allowance. allowance की प्रोहिबिशन लॉ में नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर ये अलाउंस दिया जाएगा तो उस अलाउंस पर एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी. तो ये एग्जेम्पशन नोट 1 जो हमारा, दैट वाज नॉट अवेलेबल सिंस फ्री हॉस्पिटलाइजेशन वर अवेलेबल अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉय एंड दोज वर अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय. सो द मेडिकल अलाउंस, whatever amount is received, entire amount is taxable in such a situation. Otherwise 10% of the basic salary, that is exempt from tax. तो ये नोट 1 में इस बात की वजाहत की गई है कि why medical allowance that has been fully taxed, or rather that has been added to the income, वो taxable income में क्यों include किया गया. तो उसकी वजह आपको समझ आ गई होगी कि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं जा सकती. फ्री हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, दीज आर अवेलेबल अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेकिन हॉस्पिटल या क्लिनिक जहाँ से ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उनका नेशनल टैक्स नंबर एंड ऑल द इंफॉर्मेशन दोज शुड बी प्रोवाइडेड. और अगर रिम्बर्समेंट ले रहा है एम्प्लॉय, तो ऑल द रिसीट्स एंड द इनवॉइसेस दोज मस्ट बी countersigned by the employer as well as signed by the concerned
hospital or the clinic administration. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر یہ ایگزامشن یہ اویلیبل ہوگی. تو دس فارمیلٹی از ٹو بی کمپلیٹڈ فار اویلنگ دی ایگزامشن. اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں. دس از ایکسرسائز نمبر 6. یہ وہی سیلریز ہوں گی, الاؤنسز ہوں گے. یہ ایکسرسائز ہے, آپ کی مشق ہے, تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور آسانی سے کر سکیں. ایکسرسائز نمبر 6, computation of taxable income and tax thereon in respect of Mr. Umar, a salaried individual for tax year 2007 from the following information data. Information ہمارے پاس کیا ہے؟ Basic salary rupees 20,000 PM means per month. Conveyance allowance rupees 1,000 per month. Medical allowance rupees 28,000 per annum. پورے سال میں جو میڈیکل الاؤنس ملا, یہاں پر منتھ کی بات نہیں. ڈیئرنیس الاؤنس روپیز 1,000 پر منتھ. اب اس کا ہم سولوشن دیکھتے ہیں. یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے, تمام چیزیں آپ ڈسکس کر چکے ہیں آپ سے. اینی وے آئی پروسیڈ ود دا سولوشن. آپ سلائڈ پر سولوشن دیکھ سکتے ہیں. بیسک سیلری 20,000 پر منتھ دی ہوئی تھی فار دا ٹیکس ایئر. دس از 240,000. آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سیلری پر کوئی ایگزامپشن نہیں ہے, تو انٹائر اماؤنٹ از ٹیکسیبل. تو یو کین سی taxable income that comes to 240,000. Conveyance allowance for the year 1,000 per month. For the tax year it comes to 12,000. No exemption available on account of conveyance allowance. Entire amount taxable, so taxable income comes to 12,000 rupees. Medical allowance for the year, by year I mean the tax year, that was paid 28,000 on account of medical allowance. اب یہاں پر ہاسپٹلائزیشن نہیں. لاسٹ ایکسرسائز میں آپ نے دیکھا تھا کہ فری ہاسپٹلائزیشن سروسز ور اویلیبل ٹو دا امپلائی. Therefore, the exemption available on account of medical allowance, that was not permissible to in that very case. In this case, no hospitalization services are available. Therefore, an exemption at the rate of 10% of the basic salary will be available in this very case. So medical allowance 28,000, basic salary آپ دیکھ رہے ہیں that is 240,000, اس کا 10% that is 24,000. So 24,000 is exempt. Entire amount received on account of medical allowance, that was 28,000. Exempt amount 24,000. Taxable amount that comes to 4,000 rupees. Dearness allowance 12,000 rupees for the tax year. No exemption is available for dearness allowance, so taxable amount comes to 12,000 rupees. So added up, total taxable income that comes to 268,000. That is the amount. Next, taxable income and tax thereon. اب یہ taxable income rupees 268,000 that has been worked out. اب اس پر ٹیکس کیا ہوگا, tax thereon, وہ ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے. ٹیکس لائبلٹی آف دی امپلائی. تو اس میں آپ دیکھیے, پہلے تو آپ رینج دیکھتے ہیں. انکم کی رینج کیا ہے, وہ جو آپ کو ٹیبل دیا ہوا ہے, وہ اس رینج پر ٹیکس کا ریٹ کیا ہے. دین یو ملٹیپلائی دا ٹیکسیبل انکم ود دا ریٹ آف ٹیکس. ریٹ آف ٹیکس جیسے میں نے آپ کو بتایا اور ہم نے ڈسکس کیا لاسٹ ٹائم, دیٹ از اویلیبل in the first schedule, clause 1A, جو فرسٹ اسکیجول کی ہے, وہاں پر ریٹ آف ٹیکس فار سیلریڈ پرسن از اویلیبل. انڈیویجولس کے لیے, کمپنیز کے لیے اور ڈفرینٹ ریٹس ہیں. وہ ریٹس جب ضرورت ہوگی انہیں ہم اپلائی کریں گے, لیکن سیلریڈ پرسن کے لیے سیپریٹ ریٹ آف ٹیکس ہے, دیٹ از گیون ان کلاز 1A آف دا فرسٹ اسکیجول. تو وہاں آپ دیکھیں گے تو ریٹ آف ٹیکس, یہ جو ہماری انکم ہے, that falls in the range of taxable income increasing 250,000 and up to rupees 350,000. یہ ایک رینج آف انکم ہے. اس میں جو انکم ہوگی that is to be taxed at the rate of 0.75%. تو ہماری taxable income جو ہم نے ورک آؤٹ کی, that was rupees 268,000. اس کو آپ ملٹیپلائی کیجئے with the rate of tax which is 0.75%. So it comes to rupees 2010.
یہ 2010 روپے یہ ٹیکس ہے, that is to be paid. Then there is a note on account of the medical allowance that I have already explained to you. یہ آپ پڑھ لیجئے اور اس کو یاد رکھیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ایکسرسائزز میں آپ ان کو اپلائی کر سکیں. میڈیکل الاؤنس exempt up to 10% of the basic salary if free hospitalization services or reimbursement of medical expenses not provided by the employer. دو صورتیں ہوتی ہیں, امپلائر یا تو فری ہاسپٹلائزیشن سروسز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, یو گو ٹو دا ہاسپٹل, جو نامینیٹڈ ہاسپٹل ہے, یو اویل دا سروسز اینڈ دا اماؤنٹ ول بی پیڈ بائی دی امپلائر ٹو دی ہاسپٹل اور دا کلینک. یہ تمام ڈائریکٹ پے کر دے گا امپلائر. دوسری جو ارینجمنٹ ہوتی ہے انڈر ٹرمز آف امپلائمنٹ, یو انکر ایکسپینسز, آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں, کسی کلینک پر جائیں, یو اویل دا سروسز اینڈ سبمٹ یور بل ٹو دی امپلائر, امپلائر وہ پیمنٹ آپ کو کر دے, اس کو ریمبرسمنٹ آف ایکسپینسز کہتے. whether free hospitalization services are available under terms of employment or reimbursement of expenses by the employer on account of medical expenses incurred by the employee, those are available. If these are available, then medical allowance is not exempt. If not available, as in this case, then medical allowance at the rate of 10% of the basic salary, that is exempt. تو یہ ایگزیمپشن اویلیبل ہوگی اگر یہ سروسز اویلیبل نہیں. تو یہاں تک آپ نے دیکھا کمپیوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم اور ٹیکس لائبلٹی, دیٹس ویری سمپل. لیکن جو بات یاد رکھنے کی ہے, جو اس کو مشکل بنا سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ ریلیونٹ رولز جو ہیں, ریلیونٹ اسٹیچوٹری پروویژنز جو ہیں, لاء میں جو کچھ کہا گیا ہے, وہ اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہم ان کو اپلائی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایکسرسائزز کے لیے وہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ڈیورنگ دا لاسٹ ویکس, تو اس کو یاد رکھنا, پریویس لیکچرز میں جو کچھ پڑھا ہے ان سب کو آپ اچھی طرح یاد کریں, ذہن نشین کر لیں, تو یہ ایکسرسائزز آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائیں. ناؤ وی موو آن ٹو دا نیکسٹ ایکسرسائز. ایکسرسائز نمبر 7, computation of taxable income and tax thereon in respect of Mr. Umar, a salaried individual, for tax year 2007 from the following information data. یہ سلائیڈ پر انفارمیشن آپ کے سامنے ہے. منیمم ٹائم اسکیل MTS کی جو بات ہوئی تھی, that is given in this case, that is ₹20,000, 2,000 and 30,000. اس کے بعد بیسک سیلری دی ہوئی ہے, that is ₹24,000 per month. Accommodation has been provided by the employer. The employer, یہ آگے انفارمیشن ہے, پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ accommodation has been provided by the employer. دوسری انفارمیشن اس میں یہ ہے that employee is entitled for house rent allowance at the rate of 50% of MTS. یہ اس کو ہاؤس الاؤنس جو ہے, یہ اس کو انڈر ٹرمز آف امپلائمنٹ یہ اس کو اویلیبل ہے, وہ یہ لے سکتا ہے. But here accommodation has been provided. In this case, what will be the treatment, وہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں. Computer allowance ₹1,000 per month. Qualification pay ₹1,000 per month. Now we move on to the solution. Slide پر دیکھیے solution اس کا. Basic salary, میرا خیال اب اس کو ایکسپلین کرنے کی اس میں کوئی بات نہیں. آپ کو علم ہے کہ بیسک سیلری پر کوئی ایگزیمپشن اویلیبل نہیں ہے. So whatever basic salary is drawn during the tax year, that is taxable. This is ₹288,000, exemption nil, entire amount taxable. Next, accommodation was provided, اور اس کے ساتھ ایک انفارمیشن بھی تھی. تو accommodation میں ہم نے 144,000 ایڈ کیے. نوٹ 1 میں یہی ڈیٹیل ہوگی. It's better I explain it at this point in time. Accommodation کے لیے جو رول آپ نے پڑھا تھا, جو آپ کو یاد ہونا چاہیے, وہ رول یہ تھا کہ when accommodation is provided, the valuation of accommodation for the purpose of valuation of the income of that person, that will be equal to that the amount what would have been paid by the employer
in case that accommodation would have not been provided to the employee. وہ اماؤنٹ جو امپلائی کو پے کرتا اگر وہ اکوموڈیشن پرووائڈ نہ کی جاتی وہ اماؤنٹ ایڈ ہو جائے گی. اب وہ کیا اماؤنٹ ہے؟ ٹرمز آف امپلائمنٹ میں ہے. فار انسٹنس آپ کو ہاؤس الاؤنس ملے گا 60% آف دا بیسک, 70% آف دا ایم ٹی ایس, 50%, 10%, 20%. یہ جو اماؤنٹ ہے دیٹ وڈ ہیو بین پیڈ اگر اکوموڈیشن نہ اس کو پرووائڈ کی جاتی تو وہ اماؤنٹ جو ہے دیٹ وڈ بی ایڈڈ. تو یہ ایڈیشن اس پرنسپل پر ہوگی, اس رول پر ہوگی جو رول آپ نے پڑھا تھا. تو اسٹوڈینٹس لیکن یہاں پر یہ بات ہے ابھی میں نے کہا 10%, but when an accommodation is provided by the employer, addition will not be less than 45% of the basic salary. اب accommodation has been provided. Basic salary of the employee is 288,000 rupees during the tax year. Information میں نے کہا تھا کہ آپ اس انفارمیشن پر غور کیجئے. That information was available, that accommodation has been provided by the employer to the employee, and employee is entitled for house allowance at the rate of 50% of the MTS, of the basic salary, not MTS. اب یہ 50% of basic salary 288,000. اب اس کا 50% آپ ورک آؤٹ کیجیے, that would come to 144,000 rupees. اگر ایم ٹی ایس بھی اس میں آپ لیں تو اس میں ایم ٹی ایس بھی 20,000 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس کی بیسک بھی 20,000. اگر 50% آف ایم ٹی ایس اسے مل رہا ہے that will come 144,000. 50% آف دا بیسک سیلری ہاؤس الاؤنس ہے تو اس کیس میں دونوں ہی 144,000 ہوں. So what would have been paid to the employee as an house allowance? That would have been 144,000 rupees. اب چونکہ الاؤنس نہیں دیا گیا بلکہ اس کی جگہ اکوموڈیشن دے دی گئی تو یہ اماؤنٹ جو ہے کریڈٹ کی جائے گی. بٹ ان نو کیس اٹ ول بی لیس دین 45% آف دا بیسک سیلری. اس سے کم اگر الاؤنس ہو, جیسے 10% کے ہاؤس الاؤنس ہے اور آپ اکوموڈیشن دے دیں تو پھر ایڈیشن دیٹ ول ناٹ بی لیس دین 45%, تو آپ 45% کی ایڈیشن کریں. یہ پرنسپل بھی آپ یاد رکھیے. کمپیوٹر الاؤنس دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ, no exemption is available, amount of rupees 12,000 would be added taxable income of the employee. The employee is also entitled for qualification pay and that has been provided to him, where 12,000 have been received by the employee on account of qualification pay. No exemption is available, so that 12,000 would be added to the taxable income of the employee. اب یہ taxable income آپ ورک آؤٹ کر لیجئے, ان تمام فگرز کو آپ ایڈ کیجئے, ان اماؤنٹس کو ایڈ کریں گے تو واٹ کمز دیٹ از روپیز 456,000. دس از دا ٹیکسیبل انکم. اس سے آگے ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس دیر آن. اب یہ جو ٹیکسیبل انکم ہے اس پر کتنا ٹیکس ہوگا یہ آپ نے ورک آؤٹ کرنا. تو آپ کو اسی ٹیبل پر جانا پڑے گا, ٹیکس ریٹس پر جانا پڑے گا. وہاں پر آپ کو یو ول فائنڈ کہ یہ 456,000 کس رینج پر میں آتا ہے اور وہاں پر ٹیکس کا ریٹ کیا ہے وہ آپ وہاں سے دیکھیں گے اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں. یہ فرسٹ اسکیجول میں اویلیبل ہے, آپ کو میں نے پریویس لیکچر میں بتایا تھا, ٹیبل آپ نے دیکھا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. اینی وے ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں, ٹیکس لائبلٹی ورک آؤٹ کرتے ہیں. اب یہ جو 456,000 ٹیکسیبل انکم ہے تو ایک رینج ہے دیٹ از ایکسیڈنگ روپیز 400,000 اینڈ اپ ٹو روپیز 500,000. یہ اس رینج میں فال کرتا ہے. دیٹ از ایٹ سیریل نمبر 7 آف دا ٹیبل جہاں پر ٹیکس ریٹس دیے ہوئے. تو ٹیکس ریٹ جو ہے ایٹ سیریل نمبر 7 دیٹ از 3.50% آف ٹیکسیبل انکم. تو اسٹوڈینٹس ریسٹ از اوور ٹو یو. اب اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. ٹیکسیبل انکم آپ کے پاس ہے, ٹیکس ریٹس کا آپ کو پتہ ہے, اب اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو سلائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں دی اماؤنٹ کمز ٹو 15,960 روپیز. یہ 15,960 روپیز دس از دی انکم ٹیکس پیبل جو ہے یہ اماؤنٹ آپ نے ورک آؤٹ کر لی. سو اسٹوڈنٹ نیکسٹ
اکوموڈیشن کی بات ہوئی تھی, وہاں پر نوٹ لکھا ہوا تھا, وہ میں نے ایکسپلین کر دیا تھا. یہ نوٹ 1 آپ نے کس طرح لکھنا ہے, جب آپ کو ایکسرسائز دی جائے گی تو یہ آپ دیکھ لیجئے. اکوموڈیشن کے لیے جو رول ہے دیٹ ہیز بین کوٹڈ اوور ہیئر. اکوموڈیشن, دا رول از amount that would have been otherwise provided under terms of employment but in no case less than 45% of the MTS or basic salary. MTS ہر جگہ پر اویلیبل نہیں ہوگا تو وہاں پر آپ بیسک سیلری لیں گے. MTS گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا, ادروائز ہر جگہ پر MTS نہیں ہوگا. تو جہاں پر MTS ہے وہاں پر تو آپ 45% آف MTS لے لیں, otherwise it will be 45% of the basic salary. Amount that would have been otherwise provided. What does it mean? کہ اگر یہ accommodation نہ پرووائڈ کی جاتی تو کتنی اماؤنٹ پے کی جاتی. اب یہاں پر چونکہ 50% الاؤنس دیا ہوا ہے تو جو الاؤنس پہ اماؤنٹ پے کی جاتی that was the 50% of MTS ہے ہمارے کیس میں. MTS is 20,000, بیسک سیلری بھی 20,000 ہے. اگر 50% آف بیسک سیلری بھی ہوتا تو فگر ہماری ایک ہی رہتی. تو 50% دیٹ کمز ٹو 144,000, وہ آپ نے دیکھا ہم نے ایڈ بیک کر دی. تو اکوموڈیشن کے لیے یہ پرنسپل ہے, یہ پرنسپل آپ یاد رکھیے, باقی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی بار بار انہی پرنسپلس کی ریپیٹیشن. تو یو ہیو ٹو ریپیٹ دیز پرنسپل اوور اینڈ اوور اگین, اور یہ سب آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے. اب اتنی ایکسرسائز آپ نے کر لی ہیں, میں چاہتا تو یہ ہوں کہ باقی ایکسرسائز آپ خود کریں. اینی وے ڈفرینٹ پروویژنز آپ نے دیکھی ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز, وہ کافی اسکیٹرڈ آئیڈیاز ہو گئے ہوں گے, اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور آخر میں ایک کنسالیڈیٹڈ ایکسرسائز کروائی جائے گی جس میں کوشش کی گئی ہے تمام جو ہم نے کام کیا ہے اس کو ہم ایک جگہ کے اوپر کنسالیڈیٹ کر دیں اور ان رولز کو ہم اپلائی کر سکیں. ناؤ اسٹوڈینٹس وی موو آن ٹو ایکسرسائز 8. یہاں پر وہی ہے کہ کمپیوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس دیئر آن فار ٹیکس ایئر 2007. انفارمیشن جو ہمیں دی گئی ہے اس میں MTS ہے, دیٹ از 20,000, 2,000, 30,000. MTS منیمم آف ٹائم اسکیل. بیسک سیلری ₹30,000 پر منتھ. اکوموڈیشن یہاں پر پرووائڈ کی گئی ہے ٹو دی امپلائی بائی دی امپلائر. ہی از اینٹائٹلڈ فار ہاؤس رینٹ الاؤنس ایٹ دی ریٹ آف 60% آف دا بیسک سیلری. دیٹ از دا انفارمیشن. اکوموڈیشن ہیز بین پرووائڈیڈ, اور جو اس کی انٹائٹلمنٹ فار ہاؤس الاؤنس دیٹ از 60% آف دا بیسک سیلری. موٹر وہیکل ہیز آلسو بین پرووائڈیڈ. گاڑی پرووائڈ کی ہے امپلائر نے ٹو دی امپلائی ایکسکلوسیولی فار پرسنل یوز. اس کا استعمال کیا ہے, پرسنل یوز کے لیے گاڑی پرووائڈ کی گئی ہے. کاسٹ آف دا وہیکل از ₹1 million. دیٹ از دا انفارمیشن اویلیبل. وہیکل ہیز بین پرووائڈیڈ, کنوینس ہیز بین پرووائڈیڈ. اس کا پرپز کیا ہے, ایکسکلوسیولی وہ پرائیویٹ یوز کے لیے وہ استعمال کریں, 100% پرائیویٹ یوز, اور اس کی کاسٹ جو ہے دیٹ از ₹1 million. سو اسٹوڈینٹس اب ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں. سیلری 30,000 پر منتھ ہمیں دی گئی تھی. فار دا ٹیکس ایئر اٹ کمز ٹو 360,000. ایگزیمپشن آپ کو پتا ہے کوئی اویلیبل نہیں, تو دیٹ ریمینس 360,000. دس از دا ٹیکسیبل انکم. اکوموڈیشن وہی رول جو آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ایکسرسائز میں. یہاں پر 60% آف دی الاؤنس از اویلیبل, ہاؤس الاؤنس, بٹ اکوموڈیشن ہیز بین پرووائڈیڈ. دیٹ اماؤنٹ آپ نے دیکھا 216,000 آتی ہے. ایگزیمپشن نیل, ٹیکسیبل اماؤنٹ 216,000 روپیز. تو یہ ویلیویشن ہے دیٹ از انڈر دا رولز. ہاؤ دا پرکوزٹس آر ٹو بی ویلیوڈ, ان کو آپ کیسے ویلیو کرتے ہیں اور کیسے انکم میں ایڈ بیک کرتے ہیں, یہ سارے رولز آپ پڑھ چکے ہیں. نوٹ 1 میں اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے. دیٹ وڈ بی دا سیم ایز واز ان دی لاسٹ ایکسرسائز. When a motor vehicle is provided for the personal use of the employee, the 10% of the cost of the vehicle, or if vehicle is taken on lease by the employer, 10% of the fair market value of that vehicle on the date of the start of that lease. جس دن وہ لیز اسٹارٹ ہوئی ہے اس دن جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہے اس وہیکل کی, اس کا 10%,
اگر پرچیز کی ہے تو 10% of the cost of the vehicle that would be added to the income of the employee. اب یہاں پر آپ کو پتا ہے information is available. The cost of the vehicle is rupees 1 million. 10% of 1 million, that comes to 100,000 rupees. Since a vehicle having a cost of rupees 1 million has been provided, so rupees 100,000 has been added in the taxable income of the employee. یہ پرکوزٹس کو چارج کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو آپ ان اماؤنٹس کو ایڈ کر لیجئے. دیٹ کمز ٹو 676,000. تو یہ ٹوٹل ٹیکسیبل انکم فار ٹیکس ایئر 2007 آپ نے ورک آؤٹ کر لی. نیکسٹ اسٹیپ دا ٹیکس دیر آن. یہ جو ٹیکسیبل انکم ہے اس پر ٹیکس کتنا ہوگا دیٹ یو ہیو ٹو ورک آؤٹ. وہ ورک آؤٹ کرنے کے لیے یو ول ہیو ٹو گو ٹو دا ٹیبل اگین. جو ٹیکس ریٹس سیلریڈ پرسن وہ آپ کو دیکھنے ہوں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ٹیبل میں دیر از ون رینج فار اماؤنٹ ایکسیڈنگ. اماؤنٹ مینس ٹیکسیبل انکم ایکسیڈنگ ₹600,000 اینڈ اپ ٹو ₹700,000. یہ آپ کے پاس ایک رینج ہے دیٹ از ایٹ سیریل نمبر 9. اور ٹیکس ریٹ جو ہے ایٹ سیریل نمبر 9 وہ آپ دیکھیں گے دیٹ از 6% آف ٹیکسیبل انکم. Taxable income you have worked out, that was 676,000. Multiply it with 6%, that comes to 40,560 rupees. That is the income tax payable آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم income tax work out کر رہے ہیں. تو note 1 accommodation that is the same جو آپ نے last exercise میں پڑھا تھا. یہ آپ کو ریوائز کرانے کے لیے بار بار یہ میں بات کیے جا رہا ہوں. آپ دیکھ لیجیے اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو آئی ریپیٹ اٹ. سلائڈ پر بھی موجود ہے یہ انفارمیشن. اماؤنٹ اکاموڈیشن کے لیے رول کیا کہتا ہے, کون سی اماؤنٹ آپ ایڈ کریں گے. اماؤنٹ دیٹ وڈ ہیو بین ادروائز پرووائڈیڈ انڈر دی ٹرمز آف امپلائمنٹ بٹ ان نو کیس لیس دین 45% آف MTS اور بیسک سیلری. تو یہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے ایڈ کرنا ہے. It will in no case will be 45% of the MTS or basic salary. اس سے کم نہیں ہوگا. اگر آپ کا house allowance اس سے کم بھی ہے, addition minimum addition that would be 45% of MTS اور basic salary. تو یہ طریقہ کار ہے کہ اگر یہ آپ کو accommodation has been provided, that is a perquisite, how you have to charge that perquisite. So students, آپ نے through these exercises different rules جو آپ نے پڑھے تھے انہیں اپلائی کرنے کی آپ نے ایک کوشش کی. یہ بار بار ہم نے ریپیٹ اس وجہ سے کی ایکسرسائزز. ڈفرینٹ رول جو ہیں ان کو آپ تسلی سے دیکھیں اور اپلائی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو اسٹوڈینٹس, اصل جو بات میں نے جہاں سے اسٹارٹ کی تھی وہ یہی ہے کہ اگر آپ ڈفرینٹ کانسیپٹس, پروویژنز آف لا, انکم ٹیکس رولس, اسکیجول میں جو آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کی گئی, اگر وہ آپ کو علم ہے, آپ اس کا صحیح ادراک رکھتے ہیں, یو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ یو آر ان اے پوزیشن ٹو اپلائی دیٹ, تو یہ تمام کام آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ نہیں کہ ہم نے یہ کانسیپٹس پڑھ لینے ہیں, اس کے بعد ہم نے ریٹرنز پریپیئر کرنی ہے, ریٹرن سبمٹ کرنی ہے, ان کو کانٹیسٹ کرنا ہے. ہمارے بھی ڈفرینٹ ریکارڈز مینٹین کر رہے ہیں جن کے بیسس پر ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں. If those are not according to the provisions of law, we may face lot of difficulties. تو آپ as business managers, as accountants, you have to go in the different organizations اور وہاں پر ان رولز کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو یہ کانسیپٹس خواہ سیلری سے متعلق ہوں, خواہ بزنس سے متعلق ہوں, خواہ پراپرٹی سے متعلق ہوں, تو کیپٹل گینز کی بات ہو, وہ انڈیویجول کی بات ہو کہ کمپنی کی بات ہو, وہ سب آپ کو کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے. وہاں کوئی ایمبیگوٹی آپ کو نہیں ہونی چاہیے. تو دیٹ وڈ بی ویری ایزی فار یو. تو یہ ہم نے پرکوزٹس کی بھی بات کی کہ پرکوزٹس کو کیسے ہم ایڈ بیک کرتے ہیں انکم میں. رولز تو ہم نے پڑھے تھے, آج ہم نے ان رولز کو اپلائی کیا ہے. تو ہاؤ دوز رولز آر اپلائڈ, یہ آپ نے
خود اپلائی کیا, آپ نے اس پر کنسنٹریٹ کیا. جب آپ کنسنٹریٹ کریں گے تو آپ کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. کچھ اور ہم ایکسرسائز کریں گے, اس سے آپ کو ڈفرینٹ کانسیپٹس جو بھی ہم نے پڑھے ہیں امید ہے وہ سب کلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کریں. تو یہ ایکسرسائزز دیز ول ہیلپ یو اے لاٹ. تو آپ مشق کرتے رہیے, آپ ان کو پڑھتے رہیے, اپنے کانسیپٹس کو کلیئر رکھیے اور اس کے بعد کوشش کیجیے, اٹیمپٹ کیجیے ان ایکسرسائزز کو. You will not have any difficulty, that I can assure you. So students, till next lecture, it is Khuda Hafiz. Have a nice time. Thank you. Allah Hafiz.